السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون، ہاؤ آر یو آل؟ میں ہوں عائشہ زاہد اور ہماری گڈ مارننگ ہو گئی ہے. گڈ مارننگ. اور میں مارننگ میں آج میرا دل چاہ رہا تھا میگی کھانے کو، نوڈلس کھانے کو، تو میں نے بنائے اپنے لیے کپ والے 2 منٹس میں جو بنتے ہیں وہ نوڈلس، اور اس کو میں نے سائڈ پہ رکھا اور پھر اپنے کچھ کام کرنے لگ گئی. تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس میں، اچھے بنتے ہیں، ایزی ہوتا ہے. جب بھوک لگتی ہے تو آرام سے بنا کے کھا لیں. اور اس کے بعد اپنے کاموں میں لگ گئی. میں تھوڑے سے یہ میں نے جار لیے ہوئے تھے پر اس کے اسٹکرز نہیں ہٹ رہے تھے، اس لیے میں نے اس کو پانی میں رکھا، لیکن پھر بھی اچھے سے نہیں ہٹے. تو آج کام کرنے کے ساتھ ساتھ میں بناؤں گی بھنڈی قیمہ. جب بھی میں وائس اوور کرتی ہوں نا، میری آواز خراب ہو جاتی ہے، میرا گلا خراب ہو جاتا ہے، جو اس ٹائم نکل نہیں رہی میری آواز. تو آج ہم بات کریں گے واقعہ حصے کے بارے میں. پارٹ 2 ہے میرا لائپو سیکشن جو میں نے کروایا تھا. پچھلے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لائپو سیکشن ہوتا کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور کتنے کا ہوتا ہے، اور میں نے کہاں سے کروایا، اور میں نے اپنی جرنی بتانی تھی، اپنی لائپو سیکشن جرنی. تو وہ پچھلے ولاگ میں میری رہ گئی تھی، تو آج ہم پورا کریں گے اسے. تو میں نے سب کچھ بتا دیا تھا اینڈ میں بتایا تھا کہ میں نے لائپو سیکشن پشاور سے کروایا اپنا. جب میں کروانے راضی ہو گئی نا، تو ڈاکٹر سے جب ہم لوگوں نے بات کی تو 2,30,000 روپے ہماری بات بنی. تو ڈاکٹر نے مجھے کچھ ٹیسٹ کروانے کو کہا اور 3 دن کے لیے مجھے ٹائم دیا، 3 دن کا ٹائم دیا، اور کمپریشن گارمنٹ بنانے کو کہا. کمپریشن گارمنٹ وہ گارمنٹ ہوتا ہے جو آفٹر سرجری اس کو پہننا پڑتا ہے 4 مہینے کے لیے. وہ ایک بیلٹ ٹائپ ہوتا ہے اور ایک باڈی شیپر ہوتا ہے. باڈی شیپر ٹائپ کا ہوتا ہے، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو ٹائٹ کروانا پڑتا ہے، وہ لوز ہوتا جاتا ہے. وہ ہر کوئی نہیں بنا سکتا، مطلب بازار میں جو ملتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتا. اس کے اپنے بندے ہوتے ہیں، وہ بنواتے ہیں. تو اگلے دن میں گئی، اگلے دن میں ٹیسٹ کروانے گئی، اور تو میں سوچا 4 سے 5 ہزار کے ٹیسٹ ہوں گے، لیکن جب بل بنا تو 17 ہزار کا بنا. تو میری آنکھیں تھوڑی یوں رہ گئی. خیر، ٹیسٹ کا رزلٹ اگلے دن آن لائن آیا. میں گئی نہیں اس کو لینے. پھر اسی دن مطلب اگلے دن میں گارمنٹ بنوانے گئی، اور اس کے بعد نا ایک ویک کے بعد میری کزن کی شادی تھی. تو میں شادی کے لیے شاپنگ بھی 2 دن میں مجھے کرنی تھی. میں بھاگ دوڑ کی، میں نے شاپنگ کی، ٹیلر کو کپڑے دیے اور سب کچھ ختم کروا کے تو بس میں آپریشن کے لیے راضی مطلب تیار ہو گئی. میں کافی ڈری ہوئی تھی اس سرجری کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے میرے 3 اور سرجریز ہو چکی تھی. مطلب یہ میرا چوتھا بار تھا، چوتھی سرجری تھی میری. 3 سرجریز ہو چکی تھی. آخر بس وہ دن آ گیا جب میں او ٹی میں گئی، ہاسپٹل گئی، مجھے او ٹی میں لے کے گئے. بس مجھ سے ڈاکٹر گپ شپ کر ہی رہے تھے کہ بس پھر پتہ ہی نہیں چلا. بہت زیادہ اس بار میں ڈری ہوئی تھی نا. میں پہلے جتنے بھی میرے جو 3 سرجریز اس سے پہلے ہو چکی ہے، اس ٹائم تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا. بس میں آرام سے اپنے گھر سے گئی، اور پھر جو مجھے کپڑے مجھے چینج کروانے کے لیے دے گئے، میں وہ کروا کے تو بالکل ایزی تھی. اور اس بار میں اتنی ڈری ہوئی تھی نا کہ بس میں کلمے پڑھ رہی ہوں اور سبق پڑھ رہی ہوں، ذکر کر رہی ہوں. میرے ساتھ ایک خالہ آ کے بیٹھی جو او ٹی میں اس کی ڈیوٹی تھی. وہ مجھے ایسے دلاسے دے رہی تھی، بات ہی کر رہی تھی، گپ شپ کر رہی تھی. وہ مجھے کہہ رہی چلو بھاگتے ہیں. میں نے سوچا میں خود ہی آئی ہوں تو کیوں بھاگوں. اچھا، جب میں او ٹی میں گئی نا تو ڈاکٹر نے مجھ سے مطلب ڈاکٹر مجھ سے گپ شپ کر رہے تھے، اور پھر مجھے پتہ نہیں چلا. انہوں نے مجھے مطلب اینستھیزیا دے دیا، اور اس کے بعد جب میں ہوش میں آئی نا تو میں روم میں تھی. روم میں مجھے شفٹ کر دیا گیا تھا، اور اس ٹائم میں بس رو رہی تھی اور اپنے بیٹے کا نام لے رہی تھی. امی کہہ رہی تھی، اور میری نند نا، امی تو کہہ رہی تھی تمہاری آواز 2-3 قسم کی نکل رہی تھی، مطلب اتنی عجیب سی ہو گئی تھی. اور میری نند بول رہی تھی کہ میں بالکل ڈر گئی تھی، تمہارا پورا منہ سوجا ہوا تھا، بالکل یلو ہو گیا تھا. کیونکہ وہ 5 گھنٹے نا میں او ٹی میں رہی. 5 گھنٹے کی میری سرجری تھی، مطلب تھوڑی زیادہ ٹائم کی تھی. تو اتنے زیادہ اینستھیزیا میں رہنا تو انسان کو ظاہری بات ہے سویلنگ تو ہوگی. تو بہت زیادہ مجھے سویلنگ ہوئی تھی. پھر پورا وہ دن تو گزر گیا، ایک رات بھی میں ہاسپٹل میں رہی. اور اگلے دن پھر ہم لوگ تقریباً شام تک ہم لوگ گھر آئے. اور اس کے بعد میرا بیٹا 2 سے 3 ویک اپنے پھپھو کے ساتھ سوتا تھا. مجھے بہت دکھ ہوتا تھا جب اس کو میں دیکھتی تھی کہ
کب ہوگا میں ٹھیک ہوں گی. اور وہ اس کو اللہ نے اتنا صبر دیا تھا نا کہ بس وہ آ کے مجھ سے میرے ساتھ تھوڑا سا بیٹھ جاتا تھا, اور جب اس کو لے کے جاتی تو آرام سے اس کے پاس ساتھ چلا جاتا تھا اور وہیں سو جاتا دوسرے روم میں. وہ کچھ کہتا بھی نہیں تھا, اتنا چھوٹا سا تھا. اور بس میں کچھ بہتر ہونے لگی آرام آرام سے, تو پھر میں نے اس کو اپنے ساتھ رکھنا شروع کیا. میں تقریباً 40 ڈیز مجھے لگے, 30 to 40 ڈیز مجھے سیٹ ہونے میں لگے. جب میں بالکل ریکور ہوئی, ڈاکٹر نے بولا تھا کہ 2-3 ویکس کے بعد تم سیٹ ہو جاؤ گی, لیکن میری طبیعت نہیں سیٹ ہو رہی تھی کیونکہ مجھے 10 سٹیچز لگے تھے مجھے. مطلب وہ ہولز کرتے ہیں نا جہاں جہاں سے لینی پڑتی ہے, تو 4 ہولز میرے ایبڈومن میں تھے اور 6 بیک میں لگے تھے, جس کی مجھے اتنی ضرورت مجھے نہیں لگتا کہ اتنی تھی جتنی وہ لگی تھی. تو نہ میں تو سیدھی لیٹ سکتی تھی, نہ میں, بس مجھے عجیب سا تھا, نہ میں کروٹ بدلتی تو مجھے بہت زیادہ پین ہوتی. میری نند جو تھی اس نے میری بہت زیادہ ہیلپ کی, اس نے میرا بہت خیال رکھا مطلب اٹھنے بیٹھنے میں. اور جو چھوٹی تھی تو وہ میرا بیٹا سنبھالتی تھی, اس کے ساتھ ہی رہتا تھا. اسٹارٹ میں تو سویلنگ اتنی زیادہ تھی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. مطلب وہ جو میرا پیٹ تھا وہ بالکل اوپر تو ہو گیا تھا, جو جتنا نیچے ہوا تھا اس سے تو کافی حد تک اوپر ہو گیا, مطلب بالکل سیٹ. لیکن ہمیں سویلنگ کی وجہ سے پھر بھی باہر لگ رہا تھا. سویلنگ اتنی زیادہ تھی کہ مجھے کچھ فرق نہیں محسوس ہو رہا تھا, لیکن میں کچھ کہتی نہیں تھی. تو جب کچھ وقت گزر رہا تھا, سویلنگ سیٹ ہو رہی تھی, تو اس کے بعد کافی مجھے فرق پڑا ہے, بہت زیادہ. اور الحمدللہ ابھی بھی, لیکن اس کے لیے اس کے ساتھ احتیاط یہ کرنی پڑتی ہے. اگر ایک بار یہ کروا لو پھر اچھے سے ڈائٹ کرنا ہے اور ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے, فضول چیزیں نہیں کھانی, اور بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے اپنی صحت کا. اگر یہ نہ کرو تو یہ پھر سے بڑھ جاتا ہے. لیکن میں کچھ خاص اپنا خیال نہیں رکھ رہی. میں سب کچھ کھا رہی ہوں, تھوڑا بہت ایکسرسائز, کبھی کبھار واک کے لیے جاتی ہوں, یا گرین ٹی جو ڈائٹ کی ہوتی ہے وہ پی لیتی ہوں, ورنہ میں ایسے ہی گھوم پھر رہی ہوں جیسے میں کرتی تھی. دل میں بہت خفا ہوتا ہے کہ اتنی مجھے مشکلیں پیش آئی, اتنی میں نے اس کے لیے سختی برداشت کی, اور اوپر سے میں ایسے کر رہی ہوں. ڈیلی میں یہ کہتی ہوں کل سے میری ڈائٹ شروع, کل سے میری ڈائٹ شروع, پر کیا کروں, نہیں ہوتی ڈائٹ مجھ سے یہاں پہ. تو یہ تھا آج کا ہمارا ولاگ, اور امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.